فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 58 پڑھیں گے۔ مختار آل محمد کے قاتلان امام سے انتقام لینے کے بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 658۔ ابراہیم بن مالک اشتر کی شمولیت۔ یہ درست ہے کہ مختار کے اعوان و انصار کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے ممتاز افراد اس تحریک میں شامل ہو رہے تھے، مگر مختار چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ابراہیم بن مالک اشتر کو اپنی جماعت میں شامل کرے، جو اپنے عظیم باپ کی طرح بہت بہادر و دلیر اور ایک دلاویز و ممتاز شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ بڑے لطائف و الہیل کے ساتھ مختار انہیں اپنی اس تحریک میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ازدق صفحہ نمبر 33، کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358-359۔ اور اب برابر طرفین سے باہمی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا اور ان کی شمولیت کی وجہ سے اس تحریک میں بہت وزن پیدا ہو گیا۔ جو اجمی لوگ کوفے میں مقیم تھے بوجہ محبت اہل بیت، وہ بھی بہت جلد اس مقدس تحریک میں شامل ہو گئے، جن کی تعداد 20,000 سے بھی متجاوز تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ جب عبداللہ بن مطیع کو مختار کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو اس نے ایک جمعیت کو بھیجا کہ مختار کو دربار میں لائیں۔ چنانچہ مختار جانے پر تیار ہو گئے، مگر جب ابن مطیع کے ہی بعض آدمیوں کے اشارے سے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا تو مرض کا بہانہ کر کے حاضر ہونے سے معذرت طلب کی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357۔ اس طرح اس متوقع آفت سے بال بال بچ گئے۔ جماعت توابین کے برعکس مختار کا خیال یہ تھا کہ انفرادی طور پر چونکہ قاتلان حسین کا مرکز کوفہ ہے، اس لیے ان سے یہیں نمٹنا چاہیے۔ عملی اقدام کا ہنگام۔ بہرحال مختار نے جب فضا سازگار کر لی تو شب پنجشنبہ 15 و 16 ربیع الاول سن 66 ہجری کی درمیانی شب عملی اقدام کرنے کے لیے تجویز کی۔ جس مکان میں مختار کی رہائش تھی اس کے ارد گرد والے مکانوں میں اپنے باکثرت آدمی جمع کر رکھے تھے، لیکن پروگرام سے ایک رات پہلے ایک خاص سبب سے اقدام کرنا پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن مطیع حاکم کوفہ کو اس کی خفیہ پولیس کے سربراہ ایاز بن مضارب نے اطلاع دی کہ انہی 2 راتوں میں مختار خروج کرنے والے ہیں، لہٰذا ان مطیع کے حکم سے کوفے کے تمام بڑے بڑے شاہراہ عاموں کی ناکہ بندی کر دی گئی اور ہر چوک میں فوج کے دستے متعین کر دیے گئے۔ شب چہارشنبہ نیمہ ربیع اول کو ابراہیم بن اشتر حسب معمول نماز مغرب کے بعد مختار کے پاس آنا چاہتے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ابن مطیع نے ناکہ بندی کر دی اور شہر کے سب بڑے بڑے شاہراہ عاموں پر فوج کی بھاری جمعیت مقرر کر دی۔ چنانچہ ابراہیم نے اپنے جنگ آزمودہ 100 آدمی ہمراہ لیے اور ان کو اسلحہ جنگ سے مسلح کر کے اوپر سے عادی کپڑے پہنا دیے۔ جب وہ اس حال میں روانہ ہوئے تو باب الفیل سے آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایاز بن مضارب سے مڑ بھیڑ ہو گئی، جو اپنی پولیس کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ مختصر سوال و جواب کے بعد ایاز نے ابراہیم کو گرفتار کر کے حاکم وقتیہ کے پاس لے جانا چاہا اور ابراہیم نے اسے راستہ چھوڑنے کے لیے کہا، مگر جب اس نے راستہ چھوڑنے سے انکار کیا تو ابراہیم نے اچانک بڑے زور سے
نیزہ اس کے حلقوم میں پیوست کر دیا جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ ابراہیم نے اپنے ایک ہمراہی کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر لو، چنانچہ اس نے بڑھ کر اس کا سر قلم کر لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایاس کے آدمی بھاگ نکلے اور ابراہیم ظفریاب ہو کر مختار کے پاس پہنچ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 36۔ اور صورتحال کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ عملی اقدام کے لیے آنے والی رات تجویز ہوئی تھی، مگر تازہ صورتحال کے پیش نظر اسی رات اقدام کر دینا چاہیے۔ مختار ابراہیم کی اس کامیابی کو نیک فال سمجھتے ہوئے خوش ہوا اور سعید بن منقذ کو حکم دیا کہ سرکولوں کانوں کو آگ لگا کر بند کر دو، اور قدامہ بن مالک و سفیان بن عیلیٰ کو حکم دیا کہ تم اپنا علامتی نعرہ یا لسارت الحسین بلند کرو، اور عبداللہ بن شداد کو دوسرا علامتی نعرہ یا منصور امت کی منادی کرانے کا حکم دیا۔ پھر خود اسلحہ جنگ سے مسلح ہو کر آمادہ جنگ ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 36۔ اور صبح ہونے سے پہلے ان کے پاس تقریباً 4000 آدمی جمع ہو چکے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 38۔ رات بھر کچھ نہ کچھ زود و خورد کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر ابراہیم جو اس رات مختار سے اجازت لے کر نواحی کوفہ سے اپنے ہم خیال لوگوں کو ہمراہ لینے کے لیے گئے تھے، وہ بھی راستے میں مار دھاڑ کرتے ہوئے اور جاتے آتے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے ہوئے سالمن غانمن واپس مختار کے پاس پہنچ گئے۔ نماز صبح سے قبل ہی مختار کوفے سے باہر لشکر کی ترتیب سے فارغ ہو چکے تھے۔ ادھر عبداللہ بن متی نے بھی حجار بن ابجر اور شبز بن ربیع وغیرہ کی سرکردگی میں لشکر کثیر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ گھمسان کا رنگ پڑا۔ مختار و ابراہیم اور ان کے ہمراہیوں نے محور القول اقول طور پر داد شجاعت دی اور مخالف کو شکست فاش دی۔ بالآخر عبداللہ بن متی قصر العمارہ میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر مختار نے جا کر دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا۔ کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر ابن متی نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے راتوں رات وہاں سے نکل کر ابو موسیٰ کے گھر جا کر پناہ لی اور اس کے ساتھیوں نے دروازہ کھول دیا۔ ان لوگوں نے ابراہیم سے امان کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی، چنانچہ ان لوگوں نے باہر نکل کر مختار کی بیعت کی۔ مختار دارالعمارہ میں داخل ہوئے، رات دارالعمارہ میں ہی گزاری۔ نماز صبح جامع مسجد میں پڑھائی، خطبے کے بعد عام بیعت کا سلسلہ شروع ہوا جو کتاب خدا، سنت رسول، انتقام خون اہل بیت، حمایت مظلوم اور رد مظالم پر کی گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 43، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 363۔ اس کے بعد بیت المال کا دروازہ کھولا گیا۔ اس میں کل 9000 درہم ملے جو مختار نے سپاہیوں میں تقسیم کر دیے، اور جب مختار کو معلوم ہوا کہ ابن متی موسیٰ کے گھر میں پناہ ہے تو باوجہ قدیمی تعلقات اس کی طرف 1000 درہم بھیج دیے تاکہ اسے گھر جانے میں سہولت ہو، چنانچہ وہ یہ رقم لے کر چلا گیا۔ بعد ازاں مختار اپنی حکومت کے استحکام اور اس کے نظم و نسق کو بحال کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ آرمینیا، آذربائیجان، موصل، مدائن، حلوان، رائے، ہمدان اور اصفہان میں اپنے اعمال و حکام مقرر کیے۔ اس طرح شام و حجاز اور مصر و بصرہ کے علاوہ دیگر تمام اسلامی علاقے مختار کے زیر نگیں آ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق الاخبار صفحہ نمبر 44، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 363 وغیرہ۔ مختار نے پولیس کا سربراہ عبداللہ بن کامل شاکری اور محافظ فوج کا سربراہ کسیان ابو عمرہ کو مقرر کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 44، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364۔ جیسا کہ جماعت توابین کے تذکرے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مروان نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد ابن زیاد کو لشکر جرار دے کر جزیرے میں بعض لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہاں سے فارغ ہو کر اہل کوفہ کو ان کی مخالفت کا مزہ چکھائے، مگر اسے کوفہ پہنچنے کی نوبت نہ مل سکی۔ سب سے پہلے اسے سلمان بن سرد خزائی کی جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ اس اثناء میں مروان مر گیا۔ عبد الملک مسند اقتدار پر بیٹھا، اس نے بھی ابن زیاد کو اس کے عہدے پر بحال رکھا۔ جب ابن زیاد جماعت توابین کے مقابلے سے فارغ ہوا تو پھر اہل جزیرہ یعنی ظفر بن
الحارث کلابی اور اس کے ساتھ جو قبیلہ قیس غیلان تھا جو کہ ابن زبیر کی اطاعت میں تھے، ان سے ٹھن گئی۔ قریباً سال تک ان سے جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا۔ صفحہ نمبر 661 موصل میں مختار کے لشکر کا ابن زیاد کے لشکر سے مقابلہ اور کامیابی۔ بہرحال جب ابن زیاد 1 سال تک لڑنے کے باوجود اہل جزیرہ پر فتح حاصل نہ کر سکا تو اب اس نے تنگ آ کر ان کا مقابلہ ترک کر کے موصل کا رخ کیا جو کہ مختار کے قبضے میں تھا۔ جب موصل کے حاکم عبد الرحمن بن سعید کو ابن زیاد کے آنے کی اطلاع ملی تو اپنے اندر مقابلے کی تاب و توانائی نہ پاتے ہوئے تگرت منتقل ہو گئے اور مختار کو صورتحال کی اطلاع دی۔ مختار نے اس کی کمک کے لیے یزید بن انس اسدی کو 3000 منتخب شاہسوار دے کر روانہ کیا۔ کوفے سے باہر نکل کے ان کی مشایت کی ضروری ہدایات دے کر ان کو روانہ کیا اور بشرط ضرورت مزید کمک دینے کا وعدہ بھی کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364، ازدق صفحہ نمبر 45۔ یزید منازل طے کرتا ہوا موصل کی سرزمین میں داخل ہوا۔ جب ابن زیاد کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے لشکر کے مقابلے کے بائیں ترتیب 6000 کا لشکر بھیجا کہ 3000 ربیہ غنوی کی سرگردگی میں اور 3000 عبداللہ بن جملہ نشامی کی ماتحتی میں۔ ربیہ 1 دن پہلے روانہ ہوا اور پہلے پہنچا۔ جب یزید بن انس کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ چونکہ وہ بیمار تھا اسے سپاہی گدھے پر سوار کر کے اور پکڑ کر میدان جنگ میں لائے۔ میدان میں پہنچ کر اپنے فوجیوں کو جنگ کی ترغیب و تحریر دلائی اور پھر وہیں ایک چرپائی پر لیٹ گیا اور کہا اب تمہاری مرضی کہ اپنے امیر کے حکم سے لڑو اور اس کی حفاظت کرو یا اسی حالت میں اسے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو عراقی بڑی بے جگری سے لڑے۔ یہ 9 ذی الحجہ بروز عرفہ سن 66 ہجری کی صبح کا واقعہ ہے۔ چاشت تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اہل شام کو شکست فاش ہوئی، وہ میدان سے بھاگ نکلے اور سردار لشکر ربیہ مارا گیا۔ جب شامی بھاگ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ نشامی سے ملاقات ہوئی جو 3000 کا تازہ دم لشکر لے کر آ رہا تھا۔ وہ ان بھگوڑوں کو ہمراہ لے کر واپس پہنچا۔ شب عید گزارنے کے بعد بروز عید الاضحیٰ نماز فجر کے بعد نماز صبح کے بعد پھر بڑا سخت رن پڑا جو نماز ظہر تک جاری رہا۔ فریقین نے نماز ظہر پڑھی اور پھر میدان کارزار گرم ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اہل شام نے میدان سے فرار اختیار کیا۔ لشکر شام کا سردار عبداللہ مارا گیا، 300 شامی قید کیے گئے جو بعد میں یزید بن انس کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد خود یزید بن انس کا بھی طبعی موت سے انتقال ہو گیا۔ ورقہ بن عازب نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو اعزاز و احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق الاخبار صفحہ نمبر 46، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365۔ یزید بن انس نے اپنی موت سے پہلے ورقہ بن عازب کو اپنا نائب نامزد کر دیا تھا۔ ورقہ کو اطلاع ملی کہ ابن زیاد 80,000 کا لشکر جرار لے کر اس طرف کا رخ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہ کہ واپس چلیں۔ دشمن یہی سمجھے گا کہ ہم اپنے سردار کی موت کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں، خود نہ اس سے ڈر کر۔ ہمراہیوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ جب مختار کو تازہ صورتحال کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک لشکر جرار دے کر ابن زیاد کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ جب راستے میں کہیں یزید بن انس والا لشکر مل جائے تو تم اس کے بھی سردار ہو کر ان کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لینا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق الاخبار صفحہ نمبر 47، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365۔ کوفے کے بعض شرپسند عناصر کی شورش۔ قاتلان امام میں سے جو سربراوردہ وہ لوگ کوفے میں تھے وہ مختار سے خائف و ترساں تو تھے ہی، چنانچہ شبز بن ربی، محمد بن اشس اور شمر وغیرہ نے جب دیکھا کہ اس وقت مختار کے پاس بالکل تھوڑا سا لشکر ہے تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ لشکر مختار نے دفع الوقتی کے طور پر معمولی مقابلہ جاری رکھا اور کسی معتمد آدمی کے ذریعے ابراہیم کو صورتحال کی اطلاع دیتے ہوئے پیغام بھیجا کہ فوراً اپنے لشکر سمیت کوفہ پہنچو۔ اس وقت ابراہیم مقام حمام عین سے
روانہ ہو کر مقام ثبات میں پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ جب ابراہیم کو اس نازک صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ لشکر لے کر اچانک سائقہ شرر بار کی طرح اہل کوفہ پر آ گرا، اور جو لوگ مختار سے برسر پیکار تھے ان کو شکست فاش دے کر 500 آدمی قید کر کے مختار کے پاس لایا ہے۔ مختار نے حکم دیا کہ مجھے بتاتے جاؤ کہ ان میں سے کون کون سے لوگ قتل امام میں شریک تھے، ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان میں سے 248 آدمی تحت دیگ کر دیے گئے اور دوسروں کو کسی قسم کی شورش اور ہنگامہ آرائی نہ کرنے کا عہد و پیمان لے کر چھوڑ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 49، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368، صفحہ نمبر 268 268۔ تکمیل مقصد کا ہنگام آ گیا۔ اب قدرت قاتلان امام کو مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتی تھی، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا۔ مختار نے اعلان کرایا کہ جو شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے امان ہے، سوائے ان لوگوں کے جو قتل امام میں شریک ہو چکے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 49، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔ قاتلان حسین کے گھروں کا ڈھایا جانا۔ بعد ازاں مختار نے پولیس کے افسر اعلیٰ ابو عمرہ کو حکم دیا کہ 1000 بیلچہ دار مزدور ہمراہ لے کر کوفے میں گشت کرو، اور جن جن لوگوں نے امام حسین کے خلاف جنگ میں شرکت کی ہے ان کے مکانات مسمار کر دو۔ چنانچہ ابو عمرہ نے ایسا ہی کیا اور بہت سے لوگوں کے مکانات منہدم کروا دیے اور ان کے اموال اپنے اہل عجم لشکریوں میں تقسیم کرا دیے، اور اس اسنا میں سے قاتلان حسین میں سے جو شخص گھر میں ملا اسے فوراً واصل جہنم کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، ازدق الاخبار صفحہ نمبر 50۔ سید الشہداء کی لاش مقدس پامال کرنے والوں کا قتل کرنا۔ قاتلین سید الشہداء میں سے جنہیں مختار نے سب سے پہلے قتل کیے وہ 10 نفر تھے، جنہوں نے بعد شہادت جناب سید الشہداء کے بدن مقدس پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ مختار نے ان کو پشتوں کے بل لٹا دیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ کر اوپر گھوڑے دوڑائے، پھر ان کے نجس بدنوں کو نظر آتش کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 50۔ عمر بن الحجاج الزبیدی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جو نہر فرات اور متعین شدہ فوج کا افسر تھا، جس کی شدت گرفت کی وجہ سے ساقی سوز کوثر کا کنبہ دریائے فرات کے کنارے التش کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اس ملعون کے قتل کی کیفیت میں قدر اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہوا بجانب واقصہ روانہ ہوا، پھر معلوم نہ ہو سکے کہ کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ مختار کے آدمی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پاس اس وقت پہنچے جبکہ وہ شدت پیاس سے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا۔ انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور لے جا کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔ اور بعض نے یہ ذکر کیا کہ اس ملعون نے اندیشہ قتل کے ماتحت بصرے کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ راستے میں اہل اشراف کے ہاں پناہ گزین ہونا چاہا، مگر ان لوگوں نے مختار کے خوف سے پناہ نہ دی۔ مایوس ہو کر چلا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے اسے پناہ نہ دینے پر افسوس کیا اور چند آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے پیچھے دوڑے کہ اسے واپس لائیں۔ جب عمروں نے ان کو اس طرح آتے دیکھا تو اس نے یہ خیال کیا کہ یہ مختار کے آدمی ہیں، اس لیے بنی کلب و طے کے شہروں کے درمیان بمقام بیضہ ریتیلی جگہ پر عین شدت گرما کے وقت گھوڑا دوڑا ڈال دیا اور بالآخر پیاس کے غلبے سے روح دروغہ جہنم کے حوالے کر دی۔ اس طرح خدا نے اسے پیاسا ہلاک کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے صدوق صفحہ نمبر 50، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ خولی بن یزید اساجی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جو کربلا سے سید الشہداء علیہ السلام کو سر اقدس کوفے لایا تھا اور رات اپنے گھر تنور میں یا بروایت تشت رخت شوئی کے نیچے رکھا تھا جب اس کی زوجہ نوار کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 قمقام صفحہ نمبر 626 پر اس کا نام ایوب بنت مالک لکھا ہے کو جو خاندان نبوت سے محبت رکھتی تھی۔ پتہ چلا تو اس نے اس شقی کو
زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مال و زر لائیں اور تم فرزند رسول کا سر لائے ہو، پھر عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گی۔ بہرحال جب مختار کے آدمی اس کی طلب میں اسے گھر پہنچے تو یہ بدبخت بیت الخلاء میں ایک ٹوکری کے نیچے چھپ گیا۔ جب ان آدمیوں نے نوار سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے زبان سے تو یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر ہاتھ سے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنانچہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر مختار کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں مختار سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے اپنے گھر کے سامنے لے جا کے قتل کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس وقت مختار بھی موجود تھے۔ انہی کے حکم سے قتل کے بعد اس کی نجس لاش کو نظر آتش کیا گیا، اور اس وقت مختار نے وہاں سے اس وقت حرکت کی جب وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ خسرت دنیا و خیر والآخرہ، خسر دنیا والآخرہ۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 51، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370۔ مالک بن نصر بصر جہنی اور اس کے 2 ساتھیوں کا قتل۔ نہیں، اس سے پہلے حکیم بن طفیل کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے جناب ابو الفضل کی شہادت کے بعد ان کا لباس اتارا تھا اور جناب سید الشہداء علیہ السلام کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو ایک جماعت کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی عورت عدی بن حاتم کے پاس چلی گئی تاکہ ان سے مختار کے پاس اپنے شوہر کی سفارش کی استدعا کرے۔ جب ابن کامل کو اس امر کی اطلاع ملی تو محض اس اندیشے سے کہ مبادہ عدی اس کی سفارش کرے، اس نے راستے ہی میں اس ملعون کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ اس کے کپڑے اتروا کر اس پر اس قدر تیر برسائے کہ اس کا بدن چھلنی ہو گیا، اور بالآخر اس طرح جہنم رسید ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، ازدق صفحہ نمبر 51، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371۔ مالک بن نصر بصر جہنی اور اس کے 2 ساتھیوں کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے روز عاشورہ جناب سید الشہداء کے حق میں بعض نازیبا کلمات استعمال کیے تھے اور آپ کے فرق اقدس پر تلوار کا ایسا وار کیا تھا جس سے آج جناب کا سر شگافتہ ہو گیا، اور جب آپ کی وہ ٹوپی جو آپ نے زیر امامہ پہنی ہوئی تھی خون سے تر ہو گئی تھی تو جناب نے اتار کر پھینک دی تھی، جسے یہ شقی اٹھا کر گھر لے گیا تھا۔ بہرحال مختار کو اطلاع دی گئی کہ یہ شقی عبداللہ بن اسد جہنی اور حمل بن مالک محاربی جو کہ جناب مظلوم کربلا کے قتل میں شریک تھے سمیت قادسیہ میں قیام پذیر ہیں۔ مختار نے مالک بن عمرو نہدی کو جو کہ آپ کے اصحاب کبار میں سے تھا ایک جماعت کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے قادسیہ بھیجا۔ چنانچہ وہ انہیں گرفتار کر کے عشاء کے وقت مختار کے پاس لائے۔ مختار نے ان سے کہا، اے خدا اور رسول کتاب اور اہل بیت رسول کے دشمنوں، تمہیں شرم نہ آئی کہ ان لوگوں کو شہید کیا جن پر نماز میں درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم پر احسان کر کے چھوڑ دو، کیونکہ ہمیں مجبور کر کے ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مختار نے کہا، تم نے حسین پر کیوں احسان نہ کیا تھا؟ پھر مالک بن نصر کو خطاب کر کے کہا، کیا تم وہی شخص ہو جس نے امام حسین کے فرق اقدس پر تلوار ماری تھی اور ان کی ٹوپی لے گیا تھا؟ بعض حاضرین نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ملعون تڑپ تڑپ کر واصل جہنم میں گیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، کمکام صفحہ نمبر 626، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 369۔ شمر بن ذی الجوشن کا قتل۔ جن لوگوں کی واقعات کربلا پر نگاہ ہے ان کے لیے یہ منوس نام کوئی اجنبی نہیں ہے۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے کند شمشیر کی 12 ضربوں سے جوانان جنت کے سردار کا سر تن سے جدا کیا تھا، اور یہی وہ شقی ازلی ہے جس نے صرف امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے تمام زن و مرد اور خرد و کلا کو یتیم و بے نور کیا تھا۔ اس شقی ازلی کے واصل جہنم ہونے کی کیفیت میں کافی اختلاف ہے، جو کچھ عاشر بہار میں امالی شیخ توسی کے حوالے سے مرقوم ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ جب شمر نے کوفے سے چند آدمیوں سمیت
بصرہ کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ تو مختار نے ابو عمرہ کو ایک جماعت کے ساتھ جن کی تعداد 100 تھی، کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، اس کی تلاش میں بھیجا۔ چنانچہ راستے میں اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سخت خونریز جنگ لڑنے اور زخموں سے چور چور ہو جانے کے بعد اسے گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ تیل کی دیگ گرم کی جائے۔ گرم ہونے کے بعد اس شقی کو اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ بالکل نیز تو نابود ہو گیا۔ نیز اس کے ہمراہیوں کو بھی تہہ تیغ کیا اور ان کے سر قلم کر کے مقام رہبہ خدائین میں سولی پر لٹکا دیے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار جلد نمبر 279، 279 فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ حرملہ بن کاہل اسدی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے تیر سے شعبہ سے شہزادہ علی اصغر کی شمع حیات کو گل کیا تھا۔ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ سے واپسی مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا حرملہ بن کاہل اسدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اسے زندہ کوفے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امام نے آسمان کی طرف دست دعا بلند کر کے کہا خدا بندہ اسے لوہے اور آگ کا ذائقہ چکھا۔ جب میں واپس کوفے پہنچا تو اس وقت مختار نے خروج کیا ہوا تھا۔ چونکہ میرے ان کے درمیان قدیمانہ رائے رسم و محبت تھی، لہٰذا چند روز کے بعد ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت مختار گھر سے باہر آ رہے تھے۔ مجھ سے دریافت کیا اب تک کہاں رہے ہو؟ نہ ہماری عمارت میں شریک ہوئے نہ ہی ہمیں مبارکباد دی۔ میں نے بتایا کہ میں مکہ گیا ہوا تھا، اب آیا ہوں۔ پھر میں ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ جب کناسہ کے قریب مقام پر پہنچے تو وہاں اس طرح رک گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جماعت آئی اور کہا حرملہ کو لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اسے حاضر کیا گیا تو مختار نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تم پر غلبہ دیا۔ پھر جزار قصاب طلب کیا، اسے حاضر کیا گیا۔ حکم دیا پہلے ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے۔ بعد ازاں دوسرے اعضاء و جوارے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ پھر آگ روشن کر کے اس کے نجس بدن کو اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جل کر بالکل خاکستر ہو گیا۔ منال کہتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھ کر صدائے تکبیر و تسبیح بلند کی۔ مختار نے اس تعجب خیز تکبیر و تسبیح کا سبب دریافت کیا۔ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ملاقات والا تمام واقعہ کہہ سنائے۔ یہ سنتے ہی مختار گھوڑے سے اتر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ واپسی پر جب میرے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے دعوت تاہم دی۔ مختار نے کہا کہ تم نے ہی تو مجھے اطلاع دی کہ میرے آقا علی بن الحسین نے اس طرح دعا فرمائی تھی۔ جب خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو میرے ہاتھوں پر مستجاب فرمایا تو تم مجھے دعوت تام دیتے ہو، میں کس طرح آج کھانا کھا سکتا ہوں؟ میں نے تو اس نعمت کے شکریہ میں روزے کی نیت کر لی ہے۔ منال کہتا ہے میں نے کہا خدا آپ کو موفق بنائے فرمائے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 628، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، ازدق صفحہ نمبر 55، عاشر بہار صفحہ نمبر 278 وغیرہ۔ سید الشہداء علیہ السلام کا عروس لوٹنے والے چند آدمیوں کا قتل۔ سید الشہداء کا عروس لوٹنے والے چند آدمیوں کا قتل۔ مختار نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے اپنے آدمی بھیجے جنہوں نے دوسرے سامان کے ساتھ جناب سید الشہداء کا عروس یمن میں اگنے والا خوشبودار گھاس لوٹا تھا کہ من جملہ ان کے زیاد بن مالک جنبئی، عمر بن خالد غنوی، عبد الرحمن بن ابی خشکارہ بجلی اور عبداللہ بن قیس خولانی تھے۔ جب ان کو پکڑ کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا اے خدا کے نیک بندو اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے والوں، اے خدا کے نیک بندوں اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے والوں، دیکھو خدا نے تم سے کس طرح انتقام لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عروس تمہارے قبضے میں کسی نحس دن میں آیا تھا،
پھر حکم دیا کہ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، چنانچہ وہاں لے جا کر ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، ازدق صفحہ نمبر 55، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ایک جماعت کا قتل۔ مختار کے آدمی ان لوگوں کو پکڑ کر لائے جنہوں نے سید الشہداء اور آپ کے اعزاء و انصار کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ من جملہ ان کے لیے ایک ابو الحتوف جعفری بھی تھا جس نے جناب کی پیشانی اقدس پر تیر مارا تھا، اور دوسرا ابو قدامہ عامری جس نے جناب کے قلب و جگر پر وہ سخت تیر مارا تھا جسے آپ نے پس پشت سے کھینچا تھا۔ تیسرا صالح بن وہب تھا جس نے آپ کے پہلو میں نیزہ مارا تھا۔ چوتھا ابجر بن کعب تھا جس نے شہزادہ عبداللہ بن حسن کے بازو پر تلوار ماری تھی جس سے ہڈی کٹ گئی تھی۔ پانچواں ابو ایوب غنوی تھا جس نے تیر سے جناب کے حلقوم کو زخمی کیا تھا۔ چھٹے اور ساتویں نصر بن خرشہ اور عمر بن خلیفہ جعفی تھے جنہوں نے جناب کو زخمی کیا تھا۔ آٹھویں اور نویں عبداللہ و عبد الرحمن پسران سلخط، اور 10ویں اور 11ویں عثمان بن خالد و بشر بن حوت سود تھے جنہوں نے عبد الرحمن بن عقیل کو شہید کیا تھا۔ ان سب کو جناب مختار کے حکم سے سر بازار بڑی ذلت و خواری کے ساتھ واصل جہنم کیا گیا، اور پھر ان کی نجس لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، ازدق صفحہ نمبر 55-56، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 58 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 59 میں عمر بن سعد کے قتل کا قصہ بیان ہوگا جو کہ واقع کربلا کے قاتلوں میں ایک مین کردار تھا۔